آدھا کیا ہو؟ پہلے جب آپ جوڑ کر رہے تھے اس وقت آپ نے پڑھا آہ، اب ہا ہو گیا. نہیں آپ پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں؟ حمزہ زبر حمزہ ہا زبر ہا آہ حمزہ کی آواز ہی رہے گی نا، حمزہ کی آواز ہی رہے گی نا ہا کے ساتھ. دعا زبر دا، ضاد زبر ضا. دعا زبر دا، ہا دا، اچھا پھر لمبا کر دیا. دا لے آہ ضا. ہا دا، را تا زبر رت، ہا دا رت. نہیں صحیح نہیں ہے. دوبارہ بھی کوئی حمزہ آ ہا زبر آ، ضاد زبر دا، آہ دا، را تا زبر تیرت، تارت آہ دارت. آہ درت، دعا پیشتو، میم زرمی، تو می، سین تو زبر ست، تو می ست، پیشتو، را زرمی، توری، جیم، میم تا زبر جت، توری جت، نون پیشتو، سین زیتی، نوسی، تا تا زبر فت، نوسی فت، زاپس سو، زاپس زوانی، یا پیس وانی، لام زبر لا، میم پیس وامون، نون زبر نا، یوز لامون. اب آپ نے یہ یوزلامون جو پڑھا ہے نا، یہ آپ نے سوچ کے نہیں پڑھا. یہ یوزلامون آپ کو پہلے آتا تھا. ہونا یہ چاہیے کہ ہم جوڑ یا ہیجے اس لیے کریں کہ ہمیں لفظ کلیئر ہو، جبکہ ہم جوڑ اس لیے کر رہے ہیں کہ چلو جوڑ چونکہ سن رہے ہیں جوڑ تو چلو جوڑ بھی ہو جائے، جبکہ لفظ ویسے آتا ہوتا ہے. اس طرح نہیں پڑھنا. دو کو اکٹھا ملا کے پڑھنا ہے، پھر تیسرے کو ملا کے پھر اکٹھا پڑھنا ہے، پھر چوتھے کو ملانا ہے تو پھر ان کو پڑھنا ہے. یا آپ پڑھیں، آپ پڑھیں کوئی اور پڑھیں. یا دائیں پیش یو، یا ضا پیش یز، یا واد پیش یوز، لام زبر لا، یوز لا، لمبا نہیں کرنا. یوز لا، یوز لا، میم پیش واو، یوز اس کو لمبا کرنا ہے. زبر زیر پیش اکیلا اس کو لمبا نہیں کرنا، میم واو پیش وو، اور لمبا کرنا. لو، اور یوز لا لو، نون زبر نا، یوز لا لونا، ہاں اب ٹھیک پڑا ہے. نون زبر نا، نون زبر نا، جی ٹھیک ہے. یوز لا لونا. آگے سنیے. آخری لائن جو ہے ہماری رہ گئی تھی 20 نمبر پیج کی، آخری لائن 20 نمبر پیج کی. جی پڑھیں. حمزہ عین زبر آ، میم الف زبر ما، آ ما، لام زبر لا، آ ما لا، ہا میم پیش ہم، آ ما لہم، اعمال. یہ آ جب پڑھیں گے نا تو مطلب یہ ہوگا کہ دونوں حمزہ ہیں. یہاں ہے حمزہ عین زبر آ، ہاں جی ما لہم، ٹھیک ہے. عین حمزہ عین زبر آ، میم الف زبر ما، آ ما، لام زبر لا، آ ما لا، کاف میم پیش کن، آ ما لکم. اچھا اس کو نا جھٹکا نہیں دینا. اگر حمزہ صحیح طرح ادا نہیں ہو رہا تو اس کو جھٹکا دینے سے بچیں.
اعمالکم، پہلا ہے اعمالہم، دوسرا ہے اعمالکم. آگے حمزہ یا زبر ای، دال یا زیر دی، ای دی، ہا میم زیر ہم، ای دی ہم. یا سین زبر یس، تا با زبر تب، یس تب، تال لام زیر دل، یس تب دل. یا سین زبر یس، تا تا زبر تب، یس تب، تا زیر تی، یس تب تی. ہا واو پیش ہو، یس تب تی ہو، نون زبر نا، یس تب تی ہو نا. جی ٹھیک ہے. اچھا آگے والا سبق دیکھیے. سبق نمبر ہے 12. سبق نمبر 12 ہے. نون ساکن اور تنوین. کون سا سبق ہے؟ نون ساکن کا اور نون تنوین کا. اظہار اور اخفاء، یعنی نون ساکن کو پڑھنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. مختلف انداز سے نون ساکن اور نون تنوین پڑھا جاتا ہے. نون تنوین وہ ہوتا ہے جس پہ جب ہم پڑھتے ہیں نا، دال دو زبر دن، دو زیر دن، دو پیش دن، یہ آخر میں جو نون کی آواز آتی ہے نا ساکن کی، یہ اس کو نون تنوین بولتے ہیں. دیکھیے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ کتنے قاعدے ہیں؟ 4. یہ مدنی قاعدے کا پیج نمبر 21 ہے ہمارے پاس. تو 4 قاعدے. نمبر 1 اظہار. کیا؟ اظہار. نمبر 2 اخفاء. اظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ظاہر کرنا، یعنی نون کو بالکل ظاہر کرنا. اخفاء نون کو چھپانا. ویسے چھپانا ہوتا ہے لیکن یہاں نون کو چھپانا ہے. ادغام گم کر دینا، کسی چیز کو دوسرے میں گم کر دینا. اچھا چوتھا ہے اقلاب. کیا ہے؟ اقلاب. نون ساکن اور نون تنوین کتنے قاعدے ہیں؟ کتنے ہیں؟ نمبر 1 اظہار. نمبر 1 اظہار. نمبر 2 اخفاء. نمبر 3 ادغام. نمبر 4 یہ یاد کرنے. نون ساکن نون تنوین کتنے قاعدے ہیں؟ نمبر 1 اخفاء، 3 اور نمبر 4 اظہار. نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا. یعنی نون کو بالکل واضح کر کے پڑھیں گے. نون کو بالکل واضح کر کے پڑھیں گے. یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے، ناک میں آواز نہیں جائے گی. حروف حلقی 6 ہیں. کتنے ہیں؟ یعنی جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، ایک یہاں سے، 2 یہاں سے ادا ہوں گے، 2 تھوڑا اوپر، 2 پھر اوپر. تو حروف حلقی کتنے ہوئے؟ حمزہ ہا یہ انتہا سے، ٹھیک ہے. دوسرا ہے عین اور ہا یہ درمیان سے. غین اور خا ہاں اوپر والے. یہ 6 حروف حلقی ہیں. کتنے ہیں؟ 6 حروف حلقی ہیں. اب ان سے پہلے اگر نون ساکن یا نون تنوین آ جائے، نون ساکن یا نون تنوین آ جائے تو اس میں اظہار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے، یعنی اس کو واضح کر کے پڑھتے ہیں. اچھا حروف اخفاء. اچھا اخفاء کب ہوتا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کریں کے پڑھیں گے. کیا کر کے پڑھیں گے؟ لو جی یہ ہیں 15. کتنے ہیں؟ یہ آپ کو بار بار بول کے آئیں گے. کس طرح آئیں گے؟ بار بار بول کے آئیں گے. اب بول کے جب آئیں گے تو آپ کو پہچان کر، نیچے انہوں نے دیے ہیں سارے. یہاں آپ کے سامنے جو قاعدہ ہے اس قاعدے کے اوپر
باقاعدہ ریڈ حروف جو ہیں یہ حروف اخفا ہیں. حروف نون ساکن دیا ہوگا اس کے بعد وہ حروف اخفا میں سے ہوگا. مطلب یہ ہے کہ یہاں غنہ کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. اس صرف میں پہلی لائن جو ہے آج وہ پڑھوں گا. من آجالن، اب اس کو یوں نہیں پڑھا من آجالن، ایسا نہیں پڑھنا. من آجالن یعنی نون کو واضح کرنا ہے. من آجالن، من ہادن، من علاکن، من علاکن نہیں، من علاکن، من حکیم. اب کوئی پوچھے کہ یار یہاں تم گناہ کیوں نہیں کر رہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف نون ساکن کے بعد آ جائے، نون ساکن کے یا نون تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں اظہار ہوتا ہے، اخفاء، ادغام، اقلاب نہیں ہوتا. تو کتنے قاعدے ہیں نون ساکن اور نون تنوین کے؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ من کے پہلے جناب حمزہ آیا اس لیے اظہار ہے. من سے پہلے حمزہ نہیں ہے، نہیں من کے بعد جی، یعنی حروف حلقی میں سے آ گیا نا، اس لیے اس کو واضح کر کے پڑھا. پہلے میں حمزہ آیا، دوسرے میں ہا آ گیا، پھر عین آ گیا، پھر ہا آ گیا، پھر غین آئے گا، پھر خا آئے گا. جی یہ حروف حلقی میں سے